جناب شیخ رشید احمد بٹ صاحب جو ہیں ان کا جو قبضہ ہے لال حویلی کے اوپر وہ واگزار کروا لیا گیا ہے۔ شیدت علی صاحب جو ہیں وہ چھپتے ہوئے پھر رہے ہیں۔ جناب عمران احمد خان نیازی صاحب بہت پریشان اور باقاعدہ ڈیسپریٹ ہے۔ اس وقت سے لے کے اس وقت تک آپ کا 50 بندہ باہر موجود ہونا چاہیے۔ آنٹیاں آ جاتی ہیں رونق بڑھانے کے لیے، وہ آتی ہیں 2-3-2.5 گھنٹے کے لیے نا، جنگلا لاہور جنگلا لاہور کر کے چلی جاتی ہیں۔ سارے جلسوں کی نفری وغیرہ تھی، وہ پاکستان کا نمبر 1 ادارہ پوری کیا کرتا تھا نا، اب وہ تو ہو گئے ہیں نیوٹرل۔ ہم نے ادھر فون کیا، ایک نے تو کہا کہ جی انہوں نے کہا آپ کے لیے مطلوبہ سہولت دستیاب بھی ہے۔ ان کی کچھ ویڈیوز سوشل میڈیا کے اوپر آئیں، شراب خانے سے پوری طرح ٹن ہو کے جھومتے جانتے تو گاڑی تک جا رہے ہیں، اور میری لاش میں سے گزر کے جانا پڑے گا تو یہ ہوگا اور وہ ہوگا۔ وہ اپنی لاش اٹھا کے ادھر ادھر ہو گئے اور خود ہی کہہ رہے ہیں میں ذرا دائیں بائیں ہو گیا تھا۔ السلام علیکم جی۔ اس وقت جو ہے وہ بڑی دلچسپ صورتحال ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ جو ٹینشن وینشن جو ہوتی ہے اس میں تھوڑا سا ریلیف دیا جائے۔ جب آپ ہمیں دیکھیں تو آپ کو تھوڑی سی کو ریلیف ملے۔ تو ایک بہت بڑا جو ہے نا وہ لطیفہ تو نہیں، واقعہ ہے، وہ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اگرچہ جناب شیخ رشید احمد بٹ صاحب جو ہیں ان کا جو قبضہ ہے لال حویلی کے اوپر وہ واگزار کروا لیا گیا ہے، اور شیدت علی صاحب جو ہیں وہ چھپتے ہوئے پھر رہے ہیں اس وقت دوسری جگہوں کے اوپر، ٹھیک ہے۔ تو مطلب شیخ صاحب جو ہیں ان کے جو بھائی ہیں، کزنز ہیں، وہ اپنے نام کے ساتھ بٹ لکھتے ہیں، اور شیخ صاحب جو ہیں وہ شیخ لکھتے ہیں۔ اب پتہ نہیں کمپوزیشن دا مینو سمجھ نہیں آئی، ویسے مجھے پتا ہے اندروں کر کے، لیکن میں تو دسنا نہیں، میں چیزاں لینا ہے ٹھیک ہے۔ اچھا جی، ہوا یہ ہے کہ جناب عمران احمد خان نیازی صاحب بہت پریشان اور باقاعدہ ڈیسپریٹ ہیں، اور ڈیسپریٹ یہ ہیں کہ انہوں نے ڈیوٹی لگائی ہے۔ واقعہ جو میں نے آپ سے کہا نا، میں آپ کو بتانے لگا ہوں، ہاسے والا واقعہ جی، تیار ہو جو ہسنا سے۔ تو وہ جناب انہوں نے ڈیوٹی لگائی کہ جناب جو بھی ٹکٹ کے امیدوار ہیں یا ٹکٹ ہولڈر ہیں، انہوں نے باقاعدہ طے کر کے کہ شیخو پورہ کا، قصور کا، پھول نگر کا، یہ لاہور کے ارد گرد جو گجرانوالا کا، فلاں ایم پی اے، فلاں ایم این اے جو ہے وہ 50 بندہ جو ہے وہ بھیجیں، اور ان کی باقاعدہ ڈیوٹیاں لگیں کہ اس وقت سے لے کے اس وقت تک آپ کا 50 بندہ باہر موجود ہونا چاہیے۔ 2 شفٹیں ہیں ان کی، تو رات کی بھی ہے اور دن کی بھی ہے۔ رات کو انہوں نے کم لوگوں کی ڈیوٹیاں لگائیں کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ وہ ڈیفینس سے اب ہم تو انہیں آنٹیاں کہتے ہوئے اچھے نہیں لگتے نا، یہ ہم سے تو چھوٹی ہوں گی عمر میں، لیکن ڈیفینس کی آنٹیاں آ جاتی ہیں رونق بڑھانے کے لیے وہ رات کو، لیکن ان کا بھی ایک ٹیکنیکل ایشو ہے نا کہ وہ آتی ہیں 2-3-2.5 گھنٹے کے لیے نا، تو جیسے ہی وہ مڈ نائٹ ہوتی ہے تو پھر وہ واپسی کی بھی رواں ہو جاتی ہیں، تصویریں کھچا کے اپنی ویڈیو بنا کے جنگلا لاہور کر کے چلی جاتی ہیں۔ تو بہرحال انہوں نے ڈیوٹیاں لگائیں، تو ان کی توقع اور احکامات کے مطابق نہیں پہنچا، ٹھیک ہے۔ اور جناب اس کے بعد جناب پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن پھر عمران احمد خان صاحب جو تھے ان کے ساتھ ایک اسسٹنٹ ہوتا ہے، اس کے فون کے ذریعے روب عمل آئے اور انہوں نے کہا لگاؤ نمبر فلاں کو، نمبر لگا کے فلاں کو، تو اس کو کہا کہ تمہارے لوگ نہیں آئے، اس نے آئے بائیں شائیں کی تو عمران خان صاحب نے ان کو گالیاں دیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد پھر دوسرے کی واری، پھر تیسرے کی واری۔ اچھا، وہاں پہ اس بات کی کاؤنٹنگ کے لیے کہ کہاں سے لوگ آئے ہیں اور کہاں سے نہیں آئے اور کیڑا آیا ہے تو کیڑا نہیں آیا، اس کے لیے باقاعدہ انہوں نے 1-2 لوگوں کو اپوائنٹ کیا۔ اب اس کے اوپر جو ہے وہ تیسرے دن کے بعد جب خان صاحب جو تھے انہوں نے گالی گلوچ کی، تو اس کے بعد پھر ان لوگوں کو اپروچ کیا گیا، ان لوگوں نے اپروچ کیا ان 2 یا 3 کوآرڈینیٹر جو میں کہہ رہا ہوں ان کو، کہ یار جیڑا کوئی سادہ بنتا ہے نا وہ لے لو تے ساڈی حاضری لا دیا کرو، یعنی کہ
آپ ہم سے کو کیش ویش کوئی رشوت لے لیں، اور وہ جو کاغذ پہ آپ لکھتے ہیں نا کہ فلانی جگہ سے 50 بندے نہیں آئے، فلانی کانسٹیچوئنسی سے 10 آئے، فلانی سے 4 آئے، فلانی کی 2 گاڑیاں دیکھی گئیں، یہ جو لکھتے ہیں اس میں آپ ہمارے 50 لوگوں کی ڈیوٹی لگا دیا کریں۔ یار یہ کہاں پہ یہ کرپشن کے جو ہیں وہ ڈھونڈ لاتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں جی لوگ جو ہیں وہ سردی میں ذرا سکڑے پڑے ہیں تو وہ نہیں آتے۔ مجھے وہ ان کا جو ہے وہ یاد آ گیا کہ لوگ کہاں سے آئیں جی۔ میرا مطلب ہے اگر آپ یاد ہو تو پاکستان کا ان کی جو سارے جلسوں کی نفری وغیرہ تھی، وہ پاکستان کا نمبر 1 ادارہ پوری کیا کرتا تھا نا۔ اس کے ہر ضلع کے اوپر جو افسر ہوتے ہیں ان افسروں کو باقاعدہ ڈیوٹی لگتی تھی سینٹرل کمانڈ کی طرف سے۔ پھر وہ جناب لوکل ایم پی اے یا ایم این اے کے کینڈیڈیٹ کو کہتے تھے کہ جی ٹریفک آپ ارینج کر لیں، بندوں کو ہم ادھر ادھر سے کر لیتے ہیں، تو وہ پھر کوآرڈینیشن میں کام چلا کرتا تھا۔ اب وہ تو ہو گئے ہیں نیوٹرل، اس حد تک تو میں کہہ سکتا ہوں، اس حد تک وہ نیوٹرل ہو گئے ہیں، میں پورے دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، کیونکہ 1-2 کیسز جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے اندر سے ہمارے نوٹس کے اندر لائے گئے ہیں۔ 1-2 کیسز جو ہیں باقاعدہ پی ٹی آئی کے اندر سے جاننے والوں نے بتایا کہ جی ہم نے ادھر فون کیا، ایک نے تو کہا کہ جی انہوں نے کہا آپ کا مطلوبہ نمبر ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، نہ موجود ہی نہیں، یعنی کہ سیم سب کچھ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ دوسرے نے کہا کہ نہیں جناب ہم آپ کی کوئی، دوسرے کو بتایا گیا کہ نہیں اس طرح کی کوئی آپ کے لیے مطلوبہ سہولت دستیاب نہیں ہے، آپ کے لیے اس طرح کا کوئی ارینجمنٹ نہیں ہو سکتا، گاڑیاں بھی آپ کی اور بندے بھی آپ کے، تو لے کے جاؤ، ٹھیک ہے۔ اب 10 کانسٹیچوئنسیز سے 50 لوگوں کی اگر ڈیوٹی لگی ہو تو 500 بندہ تو ہونا چاہیے، 500 بندہ کوئی نہیں ہے گا اتنے، ٹھیک ہے۔ وہ شام کے وقت بھی جو پیک کرتا ہے جو 2-2.5 گھنٹے کے لیے، جب کہ وہ آگ جلا کے اس کے ارد گرد جھینگا لا لاہور کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت بھی نہیں ہوتا۔ تو خیر یہ ایک لطیفہ تھا کہ ادھر سے بھی انکار ہو گیا ہے، بندے ادھر لائے نہیں جا رہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے کمپین بہت لمبی کر دی، ان کا خیال تھا کہ میں اسی کمپین کو لے کے الیکشن میں چلا جاؤں گا۔ اپوزیشن نے کہا کہ لو چلو پھر جاؤ، ٹھیک ہے جاؤ پھر کر لو کمپین۔ اب وہ کارکن بھی تو کارکن ہوتا ہے نا، چلیں آپ کہیں کہ جی ان کے پاس کرائے کے لوگ ہیں، تو کرایہ دینے والے کی صلاحیت بھی تو ایک لمیٹڈ ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے۔ میرا مطلب ہے کہ 15 ایک ایم پی اے صاحب ملے اس دن پی ٹی آئی کے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ جی 10 سے 15 کروڑ روپیہ لگتا ہے ایک الیکشن کے اوپر، اور وہ ابھی ہم نے جیب کھولنی ہے، اس کے لیے اپنے فنڈز ہم نے ارینج کرنے ہیں، اوپر سے جناب ان کی فرمائش آ گئی ہے کہ اتنے بندے بھیجیں اور اتنے بندے بھیجیں، تو ہم کہاں سے اتنا پیسہ لے کے آئیں؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ بندہ مفت میں آتا ہے؟ پھر انہوں نے کیلکولیشن کر کے بتائی، انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ بندہ چلیں ہمارا بڑا ڈیڈ ورکر ہے، بڑا ڈیڈ آنیسٹ ڈیڈ کمیٹڈ ورکر ہے، لیکن اس کو لانا ٹھیک ہے، وہ 2 سے 3 ہزار روپیہ اس کے اوپر پر بندہ لانے لے جانے کی کاسٹ آ جاتی ہے۔ پھر اس نے وہاں پہ بھوکا تو نہیں بیٹھنا نا، پھر اس کو آپ کھانا بھی دیتے ہیں، تو کوئی 1000 سے 1500 یہ لگا لیجئے، تو یہ ایک فی بندہ ہمیں 5000 میں پڑ جاتا ہے۔ اگر بندے کو 1000 1500 2000 دیہڑی نہ بھی دینی پڑے تو کم از کم ایک بندے کے اوپر 5000 روپیہ فی بندہ لاگت آ جاتی ہے، کم از کم کی بات انہوں نے بتائی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اب 50 بندوں کا مطلب اس کو 5000 سے ضرب دے لیں، تو یہ ایک دن کا خرچہ ہے، اور ہفتہ وار ڈیوٹی جو ہے میرا مطلب ہے خام خواہ اس کی بجائے اگر ہم ڈیرہ آباد کریں تو اس سے کم لاگت میں ڈیرہ آباد ہو جائے گا، اور آئندہ الیکشن کے حوالے سے ہماری کمپین بھی ٹھیک چل جائے گی۔ یہ وہ کیلکولیشنیں کر کے بتا رہے تھے کہ اب ہمارے اندر ہمت نہیں رہے گی مالیاتی طور پہ کہ ہم کر سکیں۔ یہ تو ہے جی پہلی خبر۔ دوسری خبر یہ ہے کہ شیخ رشید صاحب جو ہیں، جو کہ بدو بائی ایک رقاصہ تھی اپنا سیالکوٹ کی، ان کے اوپر جو تھے وہ کوئی سہگل صاحب جو تھے ہندو تاجر، وہ عاشق ہو گئے تھے، تو انہوں نے ان کی خدمت کے اندر یہ حویلی پیش کی تھی۔ حویلی کے ساتھ ملحقہ ایک مندر بھی ہے، ان کی یاد دلاتا ہے، اور ایک مسجد ہے۔ مسجد انہوں نے اپنی محبوبہ کے لیے بنوائی تھی اور مندر اپنے لیے بنوایا تھا۔ تو وہ خاتون جو تھی، وہ صاحب جو تھے وہ چلے گئے یہاں سے، پھر فوت ہو گئے بعد میں، تو وہ خاتون عدالت میں گئی کہ یہ حویلی میری ہے،
تو انہیں کہا گیا کہ اگر آپ نے انہیریٹنس لینی ہے تو یا تو آپ کہہ دیجئے کہ آپ ہندو ہو گئی تھیں، یا آپ یہ کہہ دیجئے کہ وہ مسلمان ہو گئے تھے۔ تو اس خاتون نے کہا کہ جی یہ دونوں کام نہیں ہوئے تھے، میں جھوٹ نہیں بولوں گی، اور وہ جائیداد چھوڑ کے وہاں سے چلی گئیں۔ تو اس کے جب اس کا مطلب ہے کہ وہ ایویکیوٹ ٹرسٹ پراپرٹی بورڈ، متروکہ وقف املاک بورڈ جو ہے، جو کہ پاکستان سے ہجرت کر کے جانے والے ہندو اور سکھ حضرات کی جو وقف جائیدادیں تھیں ان کو کنٹرول کرتا ہے۔ اس کے اندر جو ہے وہ لاہور کے اندر بہت بڑے بڑے ایسٹس ہیں ان کے، دیال سنگھ کالج ہے اس کا، دیال سنگھ لائبریری ہے، دیال سنگھ مینشن ہے۔ وہ دیال سنگھ مینشن ایک سمجھیں اس زمانے کا ایک وہ تھا، ملٹی سٹوری بلڈنگ تھی جس کے انکم سے یہ کالج اور یہ لائبریری چلنی تھی۔ وہ پاکستان لاہور کے اندر جو ہے، اس طرح گنگا رام ٹرسٹ ہے، گنگا رام ٹرسٹ، گنگا رام لائبریری بھی ہے میرا خیال۔ اس زمانے کے اندر لائبریریوں کا بہت رواج تھا، اسے علم کی نشانی سمجھا جاتا تھا۔ تو ان کو ایویکیوٹ ٹرسٹ پراپرٹی بورڈ، جس کو ہم بچپن میں ہندو اوقاف بھی کہا کرتے تھے، مسلم اوقاف اور ہندو اوقاف کی تفریق ہوتی تھی، وہ ہے یہ ایسٹ جس کے اوپر شیخ رشید صاحب نے اپنی ساری سیاست ہے۔ اب 7 یونٹ ہیں اس میں سے، شیخ رشید صاحب کا نے آج جیو کو بتایا کہ ان میں سے 2 یونٹ میرے پاس ہیں، ایک میرا ہے 5 مرلے کا، اور اس کے اوپر کا حصہ جو ہے وہ میری بہن کا ہے۔ تو قبضہ انہوں نے 7 یونٹ پہ کیا ہوا ہے، باقی 5 کے اوپر انہوں نے زبردستی کا کیا ہوا تھا۔ تو وہاں پہ کرایہ دار بٹھائے ہوئے تھے، تو وہ ان کو بھی پھر پولیس نے جا کے بے دخل کیا ہے۔ بہت بڑھ کے مار رہے تھے شیخ رشید صاحب کہ جناب میری لاش میں سے گزر کے جانا پڑے گا تو یہ ہوگا اور وہ ہوگا۔ تو جب پیر کے روز قبضہ لینے کے لیے ایویکیوٹ ٹرسٹ پراپرٹی بورڈ کے حکام گئے ہیں، اور بائی دا وے 2014 میں انہیں پہلا نوٹس ہوا تھا، اور صدیق الفاروق صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے، صحت دے، صدیق الفاروق صاحب نے میرا خیال ہے کہ اس وقت یہ ڈھول بجایا تھا، ڈگا بجایا تھا جس کو کہتے ہیں۔ تو وہ ایویکیوٹ ٹرسٹ پراپرٹی بورڈ کے چیئرمین رہے ہیں، اور بڑے کمال کے آدمی ہیں، بڑے کمال کے چیئرمین رہے ہیں۔ 2 میرا خیال شعبے انہوں نے ٹھیک کیے تھے، ایک HBFC تھا ہاؤس بلڈنگ کا، اور ایک ایویکیوٹ ٹرسٹ پراپرٹی بورڈ کا۔ اگر میری یادداشت میرا ساتھ دے رہی، یادداشت بھی تو آج کل کمزور ہو رہی ہے نا، بلڈ پریشر دی دوائی کھان دی وجہ نا۔ تو وہ جناب انہوں نے، میرا خیال ہے کہ انہوں نے اس کا ڈگا بجایا تھا 2014 میں۔ تو یہ موصوف عدالت میں چلے گئے، پھر عدالت میں کیس چلتا 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 سپریم کورٹ گیا، پھر سپریم کورٹ سے شیخ رشید صاحب کیس ہارے۔ تو اب جب انہیں پھر نوٹس دیا ایویکیوٹ ٹرسٹ پراپرٹی بورڈ نے، پھر وہ بھاگے لشٹم پشٹم پہنچے عدالت میں۔ عدالت نے کہا کہ بھائی تسی سپریم کورٹ تو ہار کے آئے ہو، ساڑھے کل کی امب لین آئے ہو۔ تو پھر شیخ رشید صاحب جو ہے وہ جو کہتے تھے کہ میری لاش میں سے گزر کے ایویکیوٹ ٹرسٹ پراپرٹی بورڈ جو ہے وہ اس کا قبضہ لے گا، وہ اپنی لاش اٹھا کے ادھر ادھر ہو گئے، اور خود ہی کہہ رہے ہیں میں ذرا دائیں بائیں ہو گیا تھا۔ تو ابھی اس سے پہلے شیخ رشید صاحب جو ہے ان کی کچھ ویڈیوز سوشل میڈیا کے اوپر آئیں، اللہ معافی دے میں نے تو نہیں دیکھی، لیکن یہ ہے کہ وہ کسی اپنا شراب خانے سے پوری طرح ٹن ہو کے جھومتے جامتے تو گاڑی تک جا رہے ہیں، اور میرا مطلب ہے کہ انہی کے کسی بندے نے ان کی ویڈیو بنا کے تو سوشل میڈیا پہ ڈال دی ہے۔ تو وہ لندن رہ کے آئے ہیں، وہاں پہ کہہ رہے کہ میں وہاں پہ دبئی کی حویلی کے اوپر، جس کو لال حویلی کہا جاتا ہے، ڈاکومنٹری بنوانے کے لیے گورے ہائر کرنے گیا تھا۔ بہت بڑا ڈرامہ ہے شیخ رشید۔ تو بہرحال جی یہ ہے صورتحال مقبوضہ کشمیر سے۔ یہ شیخ رشید صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، وہ ایک صاحب آئے تھے، نوجوان آیا تھا، اس نے کہا کہ جی یہ میری والدہ کی حویلی ہے۔ تو حالانکہ بدو بائی جو تھی وہ چلی گئی تھی یہاں سے، اب پتہ نہیں وہ مقبوضہ کشمیر گئی ہوں یا کہیں اور گئی ہوں، لیکن تھی تو وہ سیالکوٹ، یہاں سیالکوٹ کشمیر کے پاس ہی پڑتا تھا نا جی۔ سیالکوٹ جو تھا وہ سردیوں کے اندر کشمیریوں کا جو ہوتا تھا، اس لیے سیال سردی میں کہتے ہیں نا، سردی کو کہتے ہیں نا، سیال تے کوٹ یعنی سردیوں کے رہنے کی جگہ۔ تو سب سے پہلا جو سٹاف جموں سے اور سری نگر سے آتے ہوئے آتا تھا، کشمیر سے نکلتے ہی وہ سیالکوٹ کا تھا۔ تو بہت سارے ان کے حکام جو تھے وہ جب برف پڑ جاتی تو سیالکوٹ میں آ جایا کرتے تھے۔ تو ہو سکتا ہے
کشمیر کی ہی ہوں اور سیالکوٹ میں آ کے انہوں نے پیشہ شروع کیا ہو. لیکن بہرحال یہ ہے جی، شیخ رشید صاحب جو ہے ان سے لال حویلی فی الحال چھن گئی ہے، باقی عدالتیں بھی اپنی ہیں ٹھیک ہے، اور شیخ رشید صاحب بھی سیاست کر رہے ہیں. تو دیکھیں اب وہ کیا ہوتا ہے. فواد چودھری کے بعد دوسرا نام جو تھا وہ شیخ رشید صاحب کا لگا ہوا تھا، تو شیخ رشید صاحب کے لیے پہیا الٹا گھومنا شروع ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، لیکن شیخ رشید صاحب گھر سے بے گھر نہ ہوتے اگر انہوں نے اپنے وہ بھتیجا ہے یا جو بھی ہے میں نے اس کو مسجد نبوی کے اندر جو بدتمیزی ہو رہی تھی اس بدتمیزی کی نگرانی کرنے کے لیے نہ بھیجا ہوتا. شیدے تیری تختی پھٹی لی گئی یار، ٹھیک ہے نا، تو تباہ ہو گیا. اس نے خاص طور پہ بھیجا تھا اس کو نگرانی کرنے کے لیے، اور اس لائن نے، اس بدبخت نے باقاعدہ اس کارنامے کے بعد اپنی ویڈیو اپلوڈ کی تھی، پھر وہ ڈیلیٹ کر کے بھاگ گیا تھا. ٹھیک ہے، اس بدبخت نے یہ حرکت فرمائی تھی اور اس کارنامے کی اس نے ویڈیو بنا کے وہاں سے اپلوڈ کی تھی. اپلوڈ نہ بھی کرتے تو کہیں پہ ریکارڈ تو ہو گیا ہوا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ میں پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق